اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔ میرے نبی کا اسوہ کیا ہے، کیسا کریمانہ انداز ہے۔ آج ہمیں کوئی مسجد کا امام بھی بن جائے نا، اپنے کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا، میرے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ ورنہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اندر آتے نا جب اللہ کے محبوب، میرے کام کے اندر بھی اللہ کے محبوب ہاتھ بیٹھاتے۔ یہ بھی اسوہ رسول ہے۔ سیرت کی کتابیں پڑھے، آپ کہیں جانا تھا جنگ پہ، صحابہ کے ساتھ آپ نے نکلنا تھا سفر پہ، آپ گھر آئے، کھانا پوچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ ابھی تیار نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا آٹا گوندنا ہے، ابھی تیار کرنا ہے۔ آپ نے لکڑیاں لی، آگ جلانا شروع کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر لیتی ہوں۔ فرمایا نہیں عائشہ، کام جلدی ہو جائے گا، آدھا میں کر لیتا ہوں آدھا آپ کر لیں، جلدی ہو جائے گا۔ پیوند اپنے کپڑے کو خود سیا، یودوں کو خود آپ نے گانڈا، ٹانکے لگائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو کافر بھی اگر کوئی احسان کرتا تھا نا، اس کے بدلے میں آپ اس پہ احسان کرتے۔ جب حبشی نجاشی کی طرف گیا نا قافلہ مسلمانوں کا، جس کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی ہے، صحابہ کا، وہاں پہ لشکر گیا تو وہاں نجاشی نے بڑی خدمت کی، ان کی بڑی، ہر معاملے میں بڑی خدمت کی۔ صحابہ نے آ کے بتایا یا رسول اللہ بڑی اس نے خدمت کی، یہاں تک خود وہ میزبانی کرتا رہا، ہمارے سامنے کھانا رکھتا رہا، ہمارے معاملات کے اندر خود وہ کھانا صرف کرتا۔ جب اس کی طرف سے لوگ آئے نا، نجاشی کے نمائندے سفیر آئے رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ، اب دیکھیں وہ ہیں مسلمان نہیں ہیں جو سفیر آئے ہیں، ان کا مذہب عیسائی ہے، کرسچین ہیں وہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے نا وہ برتن پکڑا کھانے والا، صحابہ بلا کرنے دیتے تھے مصطفیٰ کو کام، کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ اے آقا ہمارے ماں باپ قربان، ہم کس لیے ہیں، آپ کیوں اٹھاتے ہیں یہ چینک یہ برتن کھانا رکھنے کے لیے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں، جب تم گئے تھے نا نجاشی نے خود تمہارے میزبانی کی، اب میرا بھی جی کرتا ہے نجاشی کے بندے آئے ہیں، میں محمد ان کی میزبانی کروں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ حضرات اکرامی یہ میرے نبی کا کردار ہے، میرے نبی کی سیرت ہے۔ پھر ہر معاملے میں جو بھی دنیا کی ہے نا، ایک کتاب ہے عبد الرؤف، پروفیسر عبد الرؤف ظفر، انہوں نے کتاب لکھی، اسوہ کامل اس کا نام ہے، اردو کے اندر ہے، عام مل جاتی ہے، تقریباً 250-300 صفحات ہیں۔ اس نے بڑا خوبصورت ترتیب دی، یہ ترتیب میں نے پہلی دفعہ پڑھی۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں، جب انہوں نے فہرست بنائی نا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحثیت باپ، باحثیت بھائی، باحثیت شوہر، باحثیت تاجر، باحثیت معلم، باحثیت دیانتدار، امانتدار، یعنی جو بھی ہے نا اللہ کے محبوب کے وہ طریقہ انداز ہے، طریقہ حیات ہے، وہ اس نے بیان کیا ہے، بڑا خوبصورت۔ کوئی بھی پہلو دیکھ لے اللہ کے نبی کا، آپ کو بے مثال ملے گا۔ ازواج کے ساتھ معاملات، حضرت دیکھیں نا، 2 بیویاں ہونا ایک گھر میں، میری معلومات میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ 2 بیویاں ایک گھر میں ڈاکٹر صاحب کسی نے رکھی ہوں، لیکن ازواج رسول 11 ازواج ہیں میرے نبی کی، ایک جگہ پہ حجرے ہیں، سب کے ساتھ سلوک ہے، سب کے ساتھ۔ وہ کسی نے بھی یاد، جب سورت طلاق نازل ہوئی نا، اللہ کے محبوب نے اذن دیا، فرمایا اگر تم چاہتی ہو نا تو میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تم چلی جاؤ، تمہیں دنیا کی مال و متاع دے کر فارغ کر دیتا ہوں، چلی جاؤ اپنے گھر کو، یہاں پہ تو تمہیں واقع ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی دنیا کی جو بظاہر سہولتیں ہیں وہ نہیں ہیں، اگر جانا چاہو اجازت ہے میری طرف سے۔
اللہ اکبر، ساری ازواج حاضر ہیں، ہاتھ باندھ کر سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ آپ کے ساتھ رہنا یہی قبول ہے، دنیا داری نہیں ہم چاہتے، یہ تعلق بڑا تھوڑا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں پکارا جائے گا، پوری امت کی ہم مائیں ہیں، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے رسول اللہ کی ازواج آؤ جنت کی طرف تشریف لے جاؤ، اور میں یہ احساس تھوڑا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا تعارف جو ہے وہ آپ کی ذات سے ہے۔ پھر حضرت آپ ازواج رسول نے بھی بڑا قربانیاں دی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ زہرا پاک کی امی جان جو ہے، آپ نے تھوڑی قربانیاں دی۔ مکے کے اندر میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ آپ اس وقت اس علاقے کی سب سے زیادہ جو ہے نا دولت کے حوالے سے امیر زادی تھی۔ آپ کا جو قافلے تھے وہ یہ شام، عراق، ایران، مصر، ادھر تجارت کے قافلے آتے، اتنی دولت ہے۔ 3 دفعہ نکاح کیا، 3 دفعہ، لیکن بن نبت پڑی، آپ نے ختم کر دیا، سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب تعلق رسول اللہ سے بنا نا، خود کہا، آپ پہلے 25 سال عمر ہے آپ کی، 40 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے، 3 دفعہ یا 2 دفعہ حضرت خدیجہ پہلے شادی کر چکی ہے، لیکن دنیا کے ان معاملات سے تنگ آ کر آپ نے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کہا اب میں نکاح نہیں کروں گی۔ بڑے بڑے شہزادوں نے، بڑے بڑے امیر زادوں نے نکاح کی آفر کی، لیکن آپ نے قبول نہیں کی۔ پھر آپ نے تجارت کی غرض سے رسول اللہ کو شام بھیجا، اور اپنا غلام میسرہ اس کا نام ہے، حارث بھی کسی نے لکھا، کسی نے کہا میسرہ تھا، بھیجا جاؤ تم محمد بن عبداللہ کے ساتھ ان کی جلوت خلوت، ان کے لین دین، ان کا جو معاملات ہیں تجارت کے وہ دیکھنا کیسے کرتے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، شام آئے، وہاں مال بیچا، بڑا منافع لے کر آپ واپس آئے۔ جب واپس آئے نا، اس غلام نے آ کر رسول اللہ کے معاملات بیان کیے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، رسول اللہ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، نبی تو پہلے دن تھے نا، اعلان نبوت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنی پھر سہیلی کو کہا کہ اگر ایسے دیانتدار ایمانتدار لوگ دنیا میں ہیں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں زندگی گزارنا، جاؤ جا کر میری طرف سے پیغام نکاح دو۔ آپ کی سہیلی، انہوں نے جا کر، انیسہ نام ہے ان کا، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا نکاح کا پیغام۔ آپ نے کہا میں اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ آپ نے وہاں ہو گیا، جب شادی ہو گئی نا، اللہ اکبر، پھر سارا جو مال تھا نا، عورتیں تو بڑی حریص ہوتی ہے نا، اپنے جو مال ہوتا ہے خامند کو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنے دیتی، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سارا اپنی دولت لٹا دی، سب کچھ لٹا دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب زندہ تھی، آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ آپ جب کوئی گھر کے اندر چیز بنتی، گوشت کرتے، گھر ذبح کرتے، یا کوئی ایسی چیز بنتی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھجواتے، کہتے کہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے اندر ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی، یہ سہیلیاں تھیں۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس بوڑھی کا نام بار بار لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
فرمایا عائشہ اس کو اس طرح نام نہ لیا کرو، جب دنیا مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی نا، جب لوگ مجھ سے مال اپنا بچا رہے تھے، ان مشکل حالات کے اندر سیدہ خدیجہ نے میرا ساتھ دیا اور اپنا سب کچھ دین پہ قربان کیا۔ فرمایا وہ مجھے بڑی پیاری ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی وفا ہے رسول اللہ کے انداز کے اندر۔ پھر اگر سیدہ عائشہ صدیقہ کا وہ واقعہ، کھانا کھا رہے ہیں، وقت بھی ہو گیا، آخری بات کرنے لگا ہوں، کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو عورتوں کو ایسے سمجھا ہوا ہے نا خواتین کو کہ یہ جوتا پاؤں کا جوتا ہے، جب چاہا پہن لیا، جب چاہا اتار دیا۔ نا میرے بھائی، قرآن مجید کے اندر اللہ نے جس طرح مرد کو عظمتوں سے نوازا ہے، الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے، دوسرے پارے کو پڑھے، عورت کے باقاعدہ حقوق ہے، عورت کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے۔ عورت کے جس طرح مرد کے عورت پہ حقوق ہے، اسی طرح عورت کے مرد پر حقوق ہے۔ میرے کریم آقا نے کس انداز میں حسن سلوک کا درس دیا۔ فرمایا اگر سختی کرنی پڑ جائے نا عورت پہ، فرمایا اس کو سخت انداز میں نہ بتانا، یہ حضرت آدم کی پسلی سی پیدا ہوئی ہے اور پسلی نازک ہوتی ہے، تھوڑی سی ڈر لگے جاتی رہتی ہے۔ فرمایا اس کو سمجھانا بھی ہوا نا نرم انداز سے۔ فرمایا جتنا نرمی سے سمجھائے گا اتنا جلدی سمجھ جائے گی۔ اور فرمایا اگر سختی کرنی بھی ہوئی نا، مسواک سے سختی کرنا، مسواک سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کتنا سخت انداز ہوتا ہے۔ آئیے میں وہ بات ختم کروں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہے، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پیالہ اٹھا کر پانی پینے لگی۔ آپ نے پانی پیا، آپ نے پھر وہی پیالہ اٹھایا۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں کہا جاؤ یہ لے کر جاؤ، دھو کر لاؤ، میں نے پانی پینا ہے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا، اللہ کے محبوب نے وہ پیالہ لیا، وہی پیالہ، اس میں پانی باقی ہے، آپ نے منہ کے قریب لے گئے نا، اب پی لیتے۔ پیالہ تو وہی تھا نا جس میں پانی سیدہ عائشہ صدیقہ نے پیا تھا، لیکن آپ نے کہا عائشہ مجھے بتاؤ جس جگہ پہ تو نے اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے نا، میں محمد اس جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پینا چاہتا ہوں۔ اور آپ محبت سے کہا کرتے یا حمیرہ، اے سرخ رنگ والی، آپ کا رنگ سرخ تھا، یا